بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا۔ صورتحال یہ ہے کہ یہ ہفتہ شروع ہو چکا ہے، ہفتہ تو کل سے شروع ہوا ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان چونکہ ملک سے باہر تھے اور اب وہ واپس آ چکے ہیں سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے۔ یہ اگلے 2-3 دن کافی امپورٹنٹ ہیں اور آج کا دن تو گزر گیا، آج بھی کچھ نہیں ہوا اور کل ہے کابینہ کا اجلاس۔ وزیر اعظم عمران خان کے سامنے کل جو کابینہ کا اجلاس انہوں نے بلایا ہے، منگل کو ہوتا ہے بالعموم، لیکن چونکہ وہ آج صبح پہنچے ہیں سعودی عرب سے واپس، سعودی عرب کا دورہ کر کے، تو اس لیے اب کابینہ کا اجلاس بلایا گیا ہے کل بدھ کے روز۔ اس میں 2-3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں اور نمبر 1 تحریک لبیک کا معاملہ ان کے سامنے رکھا جائے گا، جو معاہدہ ہوا ہے، یعنی کہ جو ایگریمنٹ کر کے آئے ہیں، جو یقین دہانیاں کروا کے آئے ہیں۔ وفاقی وزراء حکومت کی مذاکراتی ٹیم جیل میں ملاقات ہوئی ان کی، سعد رضوی صاحب سے اور دیگر علماء کرام بھی ساتھ تھے۔ ان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس میں جو طے ہوا ہے وہ ساری چیزیں کابینہ کے سامنے رکھی جائیں گی، اور اگر کابینہ نے منظوری نہ دی تو معاملہ پھر خراب ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک لبیک ایک سیاسی جماعت ہے، رجسٹرڈ جماعت ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور اس کو کالعدم قرار دیا ہوا، اس پر پابندی لگائی ہوئی ہے، لیکن آگے پھر کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ریفرنس بھیجا جاتا ہے، پھر اوپن ہیئرنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد پروسیس کمپلیٹ کیا جاتا ہے۔ فی الوقت یہ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر ہو جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر نہیں ہوتا ان کے درمیان معاہدہ تو حالات پھر خراب ہو جائیں گے، اور تحریک لبیک کے لوگ جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کیا رسپانس آتا ہے، کیونکہ بدھ کی ڈیڈ لائن ہے اور دوبارہ سے وہ ری آرگنائز بھی ہو رہے ہیں اور اکٹھے بھی ہو رہے ہیں۔ تو پہلا تو یہ ہے کابینہ کے سامنے۔ دوسرا جو امپورٹنٹ ہے وہ معاملہ ہے DDISI کی اپائنٹمنٹ کا۔ گزر چکے 2 ہفتے گزر گئے ہیں، ابھی تک کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، بلکہ وہ ایک شعر ہے کہ نہ وہ اقرار کرتا ہے نہ وہ انکار کرتا ہے، ہمیں پھر بھی گمان ہے کہ وہ ہم ہی سے پیار کرتا ہے۔ تو یہ والا سین چل رہا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کیونکہ تمام کنسلٹیشن پروسیس ہر چیز مکمل ہو چکی ہے، اور اب صرف منتظر ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کب اس سمری کی منظوری دیتے ہیں اور کب سگنیچر کرتے ہیں، اپروو کب کرتے ہیں وہ سمری، جس میں 3 نام ہیں، 3 میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے، اور 3 میں سے کسی کو بھی وہ منتخب کر سکتے ہیں اپنے لیے DDISI کے طور پہ۔ اور اناؤنس جو پہلے انڈرسٹینڈنگ تھی وہ جنرل ندیم کی تھی، لیکن ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، اور اب آگے کچھ اور مسائل بھی آ گئے ہیں، کیونکہ یہ ہفتہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ باقی جو پوسٹنگز ہیں وہ جو افواج پاکستان کے اندر ہوئی ہیں انہوں نے بھی عمل پذیر ہونا ہے، امپلیمنٹ ہونا ہے۔ اب تک صرف 3 جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہو چکے ہیں۔ نمبر 1 ایڈجوننٹ جنرل تھے جنرل عامر، وہ کور کمانڈر گجرانوالہ کے طور پہ اپنی پوزیشن سنبھال چکے ہیں۔ کور کمانڈر گجرا تھے عاصم منیر صاحب، لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر، وہ کوارٹر ماسٹر جنرل ہیڈ کوارٹر میں آ کے اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں، اور اسی طریقے سے ایڈجوننٹ جنرل کے طور پہ پرموٹ ہوئے تھے میجر جنرل، وہ پرموٹ ہو کے لیفٹیننٹ جنرل ہوئے اور وہ اپنی پوزیشن سنبھال چکے ہیں۔ یہ 3 جو آرڈر تھے وہ امپلیمنٹ ہو چکے ہیں، اور اب آرڈر رہتے ہیں جناب کور کمانڈر پشاور نے وہاں سے اپنا چارج چھوڑنا ہے اور وہ آنا ہے NDU میں، NDU کے پریزیڈنٹ کے طور پہ۔ NDU کے پریزیڈنٹ لیفٹیننٹ جنرل سعید ہیں، انہوں نے NDU سے جانا ہے کور کمانڈر کراچی، اور کور کمانڈر کراچی جنرل ندیم کی
پوسٹنگ اگلی جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے وہ DGISI کے طور پہ ہے، انہوں نے ادھر آنا ہے، اور جناب فیض حمید جو کہ DGISI ہیں انہوں نے جانا ہے پشاور۔ تو یہ اب ایک بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اگر اس ڈیو ٹائم میں وہ سمری اپروو نہیں کرتے، کیونکہ وہ ٹائم تو ہفتے کا ہوتا ہے رفلی، کہ جب جو نئی ذمہ داریاں ہیں کور کمانڈرز نے یا لیفٹنٹ جنرل جس پوسٹ پہ بھی انہوں نے ذمہ داریاں سنبھالنی ہوتی ہیں، تو یہ میں نے کچھ ماہرین سے بھی پوچھا، انہوں نے کہا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے جی زندگی کی تاریخ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ اس طرح کسی پوسٹنگ پہ ڈیلے ہوا ہو، یا کوئی کیا کہنا چاہیے کہ فیصلہ نہ ہو پا رہا ہو۔ تو اس لیے کیونکہ ڈیلی کوئی نہ کوئی خبر آتی ہے کہ سمری آج اپروو ہو جائے گی، بس آج ہو جائے گی، آج ہو جائے گی، اور سعودی عرب جانے سے پہلے بھی اطلاع تھی کہ وہ اپروو کر کے جائیں گے، اناؤنس کر کے جائیں گے، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا تھا۔ اب سعودی عرب کا دورہ بھی مکمل ہو چکا، آج کا دن بھی گزر چکا، یعنی کہ منگل ہے آج، وہ دن بھی گزر گیا، اور اب بدھ کو کابینہ کے اجلاس میں دیکھتے ہیں کہ اس معاملے پہ کیا گفتگو ہوتی ہے، کیونکہ پچھلا جو کابینہ کا اجلاس ہوا تھا اس میں 2 ہفتے پہلے جو ہوا تھا اس میں وزیر اعظم عمران خان نے کابینہ کو بتا دیا تھا کہ جناب میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ میں ابھی تک نہیں چاہتا تھا کہ چینج کرنا افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے، ویسے بھی تو میں ابھی 6 ماہ تک اور کنٹینیو رکھنا چاہ رہا تھا جناب فیض صاحب کو، تو انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو اس میں دیا تھا، لیکن انہوں نے اس میں یہ بھی نہیں کہا تھا کہ میں نے اب کرنا نہیں ہے، کیونکہ وہ نئے کینڈیڈیٹس کے انٹرویو جو ہیں لیفٹنٹ جنرل وہ ان سے کال آن ہو چکی ہے، میٹنگز ہو چکی ہیں، بات چیت ہو چکی ہے، تو یہ امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ اور جیسے جیسے یہ لنگر آن ہو رہا ہے، ایک بات بتا دوں کہ ویسے ہی کیوس بڑھ رہا ہے، انسرٹینٹی، غیر یقینی کی صورتحال زیادہ پائی جا رہی ہے، اور اگر یہ لنگر آن کرتا ہے تو اس سے مزید جو ہیں وہ اس پہ اثرات مرتب جو ہوں گے وہ کوئی اچھے اثرات مرتب نہیں بھی ہو رہے، اس میں کلیئرلی اناؤنسمنٹ ایک ہو جانی چاہیے اس سائٹ پہ یا اس سائٹ پہ، جیسے بھی وہ ہو جانی چاہیے۔ اب اگلی بات ہے کہ اس میں کہیں بھی ہمیں کوئی کنفیوژن یعنی کہ کوئی سٹریس نظر نہیں آ رہا، ہر تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ بالکل کام شام کر رہے ہیں، کول اینڈ کام ہیں، اور اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کو پھڈا ہونے والا ہے، ایسا کوئی ہمیں اثرات ابھی تک نظر نہیں آ رہے، نارمل ایز روٹین ہر کام ہو رہے ہیں۔ اسی طرح جو کچھ اور ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہو رہی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ کچھ سفارتکار یعنی کہ امریکی سفارت خانہ کافی متحرک تھا پاکستان میں، اور انہوں نے اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ بڑی ملاقاتیں کیں، مختلف اپوزیشن سے، امریکی ناظم الامور نے خاص طور پہ، اور وہ خواہ مسلم لیگ نواز کے دونوں دھڑے، مریم صفدر صاحبہ سے الگ ملاقات، شہباز شریف سے الگ، اور مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، پھر پیپلز پارٹی سید یوسف گیلانی سے ملاقات، گورنر سندھ سے ملاقات، اس طرح کی ملاقاتیں بہت ہوئی ہیں۔ اب ایک ڈیمانڈ آئی ہے اور معاملہ چل رہا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی خاص طور پہ، کیونکہ ایک طرف ہم انٹرنلی، میں بتا رہا ہوں کہ انٹرنلی ہم بہت ہی پیٹی ایشوز پہ الجھے ہوئے ہیں، اور جبکہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ کافی امپورٹنٹ ہے، یہ سال بھی اور اگلا سال بھی، کیونکہ افغانستان کی وجہ سے مڈل ایسٹ میں کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، کچھ ادھر ہمارے ساؤتھ ایشیا میں، افغانستان میں، تو سب کے لیے، سب جو ریجنل پلیئرز ہیں خاص طور پہ، ان سب کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے افغانستان پہ پاکستان ایک کانفرنس ہوسٹ کر چکا ہے، جن کے سٹیکس ہیں افغانستان میں، وہ ہمسایہ ممالک پلس روس اور پلس وسطی ایشیائی ریاستیں جو ہیں ان سب کے ساتھ، پھر ماسکو ایک ارینج کر چکا ہے، ہوسٹ کیا اس نے، اب ایران کر رہا ہے اسی مسئلے پہ، اور اگر یہ معاملات خاص طور پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنا ڈیلے ہوگا اتنا ہی زیادہ نقصان ہوگا،
کیونکہ امپورٹنٹ فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ اب ایران میں بھی جو ہے تہران میں یہ وزراء خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے افغانستان کے معاملے میں، اور اس میں بھی جن ملکوں کو مدعو کیا گیا اس میں ایران ہے، چین ہے، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان کے وزراء خارجہ ہیں، یہ شرکت کریں گے۔ افغانستان نے معذرت کی ہے اس میں شریک ہونے سے، اور روس کے بارے میں ابھی کنفرمیشن نہیں آئی، باقی تمام ممالک جو ہیں وہ اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ اور شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ وہ اچانک پہنچ گئے ہیں ایران، اور یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ 2 ایونٹ ہوئے ہیں سعودی عرب سے واپسی پہ۔ وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب کا دورہ کمپلیٹ کر کے واپس پہنچے ہیں، تو 2 امپورٹنٹ باتیں ہوئی ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب سیدھے ایران چلے گئے، اس کا مطلب ہے کہ سعودی عرب سے کوئی نہ کوئی پیغام یہ ضرور آیا ہوگا، اور جو پاکستان ایک مصالحت کا کردار ادا کر رہا تھا سعودی عرب اور ایران کے درمیان، اس بات کا قوی امکان ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کوئی اہم پیغام لے کے ہی ایران گئے ہیں۔ گو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ نے ان کو بلایا ہے، لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ سعودی عرب سے یہاں پہنچے اور یہاں سے ایران چلے گئے۔ دوسرا جو امپورٹنٹ ہوا ہے وہ ہے وزیر اعظم عمران خان کی چین کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور یہ جو درمیان میں کچھ رکاوٹیں تھیں یا کیا کہنا چاہیے گو سلو پالیسی تھی، داسو ڈیم پہ کام رک گیا تھا، حملہ ہوا تھا، چینی انجینئرز پاکستانی انجینئرز میں جاں بحق ہوئے تھے، اللہ کو پیارے ہوئے تھے، تو اس کے بعد اس پہ کام شروع ہو چکا ہے، اور جو کچھ کیا کہنا چاہیے کام رکا ہوا تھا سی پیک پہ وہ ختم ہوا ہے، اور اب دوبارہ سے تازہ دم ہو کے کام شروع ہو چکا ہے سی پیک کے منصوبوں کے تحت۔ اور اس میں خاص طور پہ ایک خبر یہ آئی ہے کہ ML1 جو کہ ریلوے لائن بچھانے کا بڑا منصوبہ ہے ML1، وہ اس پہ بھی کام شروع ہو جائے گا۔ اور وزیر اعظم عمران خان اور چینی صدر کے درمیان جو رابطہ ہوا ہے یہ بیسیکلی اس میں پاک چین اسٹریٹجک تعاون پر بات چیت کی گئی، تجارت پہ بات کی گئی، سی پیک پہ بات کی گئی، اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی گئی۔ 70 سالہ جو ہمارے سفارتی تعلقات ہیں وہ پورے ہوئے، اور چینی کمیونسٹ پارٹی کی 100 سالہ تقریب پر بھی مبارکباد دی ہے وزیر اعظم عمران خان نے۔ لیٹسٹ کرنٹ سچویشن بھی ڈسکس ہوئی ہے، اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ تاثر جو پیدا ہو رہا تھا کہ شاید کوئی پاکستان اور چین کے درمیان معاملات خراب ہیں، اس کو دور کیا گیا ہے، اور عمران خان کا وزٹ جو ہے جی وہ بہت جلد چائنا کا ہے، اور پھر چائنا کے پریزیڈنٹ نے پاکستان آنا ہے۔ یہ 2 اہم ایونٹ ہیں وہ ہونے ہیں۔ پھر ایک اور چیز بھی ڈیولپمنٹ وہ بھی لے لیں کہ امریکن سینیٹرز متحرک ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنے وزیر خارجہ سے کہا ہے بلنکن سے کہ وزیر اعظم عمران خان اور پریزیڈنٹ بائیڈن کے درمیان بات چیت شروع کروائی جائے، اور یہ جو کٹی کا تاثر ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اور یہ امریکہ کی سینٹ خارجہ امور کمیٹی کے سربراہ ہیں مسٹر باب، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان سے پریزیڈنٹ بائیڈن کی بات کو ممکن بنایا جائے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر جگہ یہ ایشو چل رہا ہے کہ جناب پریزیڈنٹ بائیڈن اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان ابھی تک ٹیلی فونک رابطہ نہیں ہوا، اور شاید کوئی گڑبڑ چل رہی ہے۔ وزیر اعظم آپ کو معلوم ہے کہ ایبسولیوٹلی ناٹ کہہ چکے ہیں، اور اس سے پہلے بھی کچھ گڑبڑ چل رہی تھی، تو اس پہ بھی اب یہ ہو رہا ہے، اور اسی لیے شاید کچھ ملکوں کے سفیر بھی تبدیل ہو رہے ہیں، جن میں امریکہ بھی شامل ہے، یعنی کہ پاکستان اپنا سفیر امریکہ میں تبدیل کر رہا ہے۔